پیغمبر ہوتے اس گھر گھڑوں پانی نسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے حوالے سے سورہ فاتحہ جو ہے اس کی پہلی آیت کا آخری لفظ بطور اصطلاح عالمین جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور ہماری یہ آیت مبارک جو ہے الحمدللہ رب العالمین آج مکمل ہو جائے گی۔ اب ہم جب ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کا روانی میں یا توڑ کے الگ الگ لفظ کا، تو اس کا مطلب دو جہانوں کا بھی، وہ دو جہانوں کا رب ہے یا پروردگار ہے، دونوں جہانوں کا، اور کچھ جگہوں میں سب جہانوں بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ جہان سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں جیسے ہی یہ تصور آتا ہے نا، تو زیادہ سے زیادہ بھی ہم علم کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے، ایک یہ جہاں، ایک وہ آخرت والا۔ لیکن عربی زبان کا یہ چونکہ لفظ ہے، تو آئیے دیکھیے عربی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ جو مادہ ہے عالمین لفظ جو ہے، اس کا مادہ عین لام میم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم جب زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ علم اور تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اب علم کسے کہتے ہیں؟ حقائق کا جاننا ہو، یعنی کسی چیز کو، جیسے سائنس کا لفظ جو ہے دراصل اس کا جو اگر ہم اس کو عربی میں ترجمہ کریں تو سائنس کا مطلب بھی علم ہوتا ہے۔ تو سائنس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، لیکن علم کی ڈیفینیشن اتنی اچھی نہیں لکھی ہوئی۔ سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کوئی چیز جو ان نون سے نون، یعنی نامعلوم سے معلوم کے درجے میں آ جائے، اور پھر وہ بار بار تجربات سے گزرنے کے باوجود بھی ہر دفعہ ایک ہی نتیجہ دے، تو اسے کہتے ہیں سائنس۔ تو اسی طرح علم بھی یہی ہوتا ہے۔ علم جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا حق، کہ حق بات کریں اور یہ حق ہے یا سچ ہے، یہ لفظ ہم بعض کا حق سچ اکٹھا بھی بولتے ہیں، تو لفظ حق جو ہے اس کا مادہ قاف ہے۔ حق اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو اپنے تجربات، محسوسات اور باقی مراحل سے گزر کے بالکل صحیح ثابت ہو جائے، اس کو حق کہتے ہیں۔ اس کا پہلے تو میں سادہ میننگ دیتا ہوں آپ کو کہ عالمین سے مراد آپ یوں سمجھیے کہ وہ سب کچھ جو ہم جانتے ہیں، وہ سب کچھ جو انسان کبھی جانتا تھا، وہ سب کچھ جو انسان آج جان رہا ہے، اور وہ جو کبھی انسان اپنی رہتی زندگی تک یا آنے والے انسان اپنی رہتی دنیا تک جان پائیں گے، اور پھر وہ بہت کچھ جو نہیں جان پائیں گے، وہ اس تمام کا رب ہے، ان تمام کو پالتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اس میں صرف میں یعنی انسان ہی شامل نہیں ہے، حیوان جانور شامل نہیں ہے، چرند پرند شامل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شے جو ہے یا ہو سکتی ہے یا کبھی ہوگی، وہ ان تمام کا یہ اس کی وضاحت ہوئی۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، تو عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ان چیزوں کا ادراک اور علم ہے۔ اب آپ اس کو زبر کے ساتھ جب لے جائیں گے تو عالم جب پڑھیں گے، ایک عربی کی مقولہ بھی ہے، موت العالم موت العالم، یعنی ایک عالم کی موت ایک پورے عالم کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ان نون سے نون تک کا جو ٹریول ہے، اور اس میں جو حقائق یعنی آپ کے سامنے فیکٹس آتے ہیں اور آ سکتے ہیں، یہ اللہ جو ہے یہ ان تمام کا رب ہے۔ اب ہم اس کو اگر پوری آیت کو دیکھیں
تو اس میں سے کون سی ایسی چیز رہ گئی ہے جو آپ کو واضح نہیں ہوئی؟ اس میں آپ کی تعلیم پرائمری ہے یا پی ایچ ڈی ہے، جو بھی آپ کے علم کا لیول ہے، آپ ذرا آ کے دیکھیے کہ اس آیت کی جس سطح پہ جا کے وضاحت ہوئی ہے شاید زندگی میں اس سے پہلے نہ ہوئی نہ ہوئی ہو۔ اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ بتائیں، نہ ہوئی ہو تو پھر ایک اندازہ ہے نا، کیونکہ ہم نے کبھی اس طرح سے ایک ایک لفظ کی ہسٹری اور کیمسٹری، یا جس کو میں نے اصطلاح کا نام دیتا ہوں، ٹرمینالوجی کہتے ہیں انگریزی میں، اس حوالے سے ہم نے کبھی بات نہیں کی۔ تو اب پتہ لگا کہ اللہ کیا ہے، اور جو حمد ہے وہ کیا چیز ہے، وہ تعریف نہیں ہے جس کا ترجمہ تعریف ہے۔ ہاں، گزارے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے ایک آدمی کی سطح پہ تو وہ ٹھیک ہے۔ اور ترجمے کے بارے میں یاد ایک اور اصول بھی رکھیے کہ ترجمہ جب اساتذہ کرتے ہیں یا کسی علم کا عالم، کسی زبان کا عالم ترجمہ کرتا ہے، تو وہ ایک عام آدمی کو ذہن میں رکھ کے تو اس کو چیزوں کو لکھتا ہے۔ ایک اچھا مترجم جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرتا چیز۔ ایک تو عالم یہ ہے کہ زمین آسمان پرند ایک عالم ہے جو دنیا کی متعلق علم ہے جو جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم جو زیادہ سے زیادہ دو جہان سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ عالم بننے کی کوشش کریں تو حیوانات، نباتات یا وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو کبھی وجود میں تھی، آج وجود میں ہے، کوئی بھی شے، اور کبھی وجود میں ہوگی اور ہم اس کو جان پائیں گے، اور اس کے علاوہ جس کو کبھی بھی نہیں جان پائیں گے، کیونکہ جتنی دنیایں ہیں ان سے آگے تلک سب میں تیری جھلک، جو آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ آج اس تشریح کی روشنی میں دیکھیے، جیسے سائنس آپ دیکھو نا کہ ہر روز وہ کہتے ہیں کہ نئی گلیکسیز مل رہے ہیں، نئے سٹارز مل رہے ہیں، پھر گلیکسیز کی بھی کہکشاؤں کی بھی ایک بڑی کہکشاں کچھ عرصے کے بعد مل جاتی ہے۔ تو یہ سفر جو ہے یہ جاری ہے، اس میں کہیں بھی بریک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مسلسل چیز کا نام ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو جب آپ ملائیں گے کہ وہ رب تو ہے، اب رب آپ کو جتنا اچھا سمجھ آ چکا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ کو عالمین کی سمجھ آئی تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے تعریف ہوئی کوئی چیز نہیں سکتی۔ جیسے الحمد کے بارے میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اللہ جل شان وہ ہستی ہے کہ اس کی تعریف میں کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں وہ غلط نہیں ہوگا، وہ کم ہوگا اس مقام باری تعالیٰ سے جو اصل میں اس کا ہے، تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن باقیوں کے بارے میں آپ نے جب کچھ بھی کہنا ہے تو بڑے محتاط ہیں۔ کیوں محتاط ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے میں یہ زبر ہٹاتا ہوں کہ یہ چوٹی ہے۔ اب یہاں پر ایک شخص اگر سفر کرتا ہوا پہنچتا ہے تو یہ حد ہے، وہ جیسے ہی اس حد کو کراس کرے گا تو اس کے بعد زوال شروع ہو جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام ہستیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ہم سب کے لیے بطور مسلمان جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، لیکن ان کی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے۔ بہت شکریہ جی، آج پہلی آیت ختم ہوئی، کل انشاءاللہ ہم دوسری آیت جو ہے وہ اکٹھی کریں گے، کیونکہ الرحیم اور رحمان دونوں کا مادہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ بہت شکریہ۔